الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل رمضان فتحت أبواب السماء، وفي رواية فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين، وفي رواية فتحت أبواب الرحمة. رواه البخاري والمسلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. واجب الاحترام علماء کرام، عزیز طلبہ اور میرے دینی بھائیوں اور بزرگوں، سب سے پہلے تو ہم بارگاہ خداوندی میں اس اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں جس نے مجھے اور آپ کو اور پوری امت مسلمہ کو رمضان المبارک کا مہینہ خیر و برکت کے ساتھ، تقدس و تقرب کے ساتھ، ایمان و صحت اور عافیت کے ساتھ نصیب فرمایا۔ کہو الحمدللہ۔ گزشتہ رمضان میں کتنے عبادت گزار ایسے تھے جو آج ہمارے بیچ نہیں ہے، کتنے قیمتی لوگ تھے جن کی عبادت سے عرب اور عجم مزین تھے، جن کی عبادت پر عرب اور عجم رشک کیا کرتے تھے، آج وہ ہمارے بیچ نہیں ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ مہینہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے۔ اس مہینے کے ایک ایک لمحے کی قدر کرے، ناشکری نہ کرے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا ان الانسان لظلوم کفار، کہ انسان اللہ کا بڑا ناشکرا ہے۔ میرے بھائیوں، آج ہم کھاتے پیتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے ہیں، چلتے پھرتے ہیں، مسجد میں آ کر نماز پڑھ سکتے ہیں، ہمیں اللہ نے اتنی صحت دی ہے کہ ہم روزہ رکھ سکتے ہیں، ہم تراویح کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اس روئے زمین پر کتنے اللہ کے بندے ایسے ہیں جن کو چمچ سے کھانا کھلایا جاتا ہے، جو کھانے سے مجبور ہے، وہ روزہ نہیں رکھ سکتے۔ کتنے اللہ کے بندے ایسے ہیں جو مسجد میں آنے سے قاصر ہے، پیروں کی تکلیف ہے، کمر کی تکلیف ہے۔ کتنے اللہ کے بندے ایسے ہیں جو بیڑ پر سوئے ہوئے ہیں، مسجد نہیں آ سکتے، روزہ نہیں رکھ سکتے، رکوع نہیں کر سکتے، سجدہ نہیں کر سکتے، قیام نہیں کر سکتے۔ ہم سب کچھ کر سکتے ہیں، یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔
اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو صحت عطا فرمائی ہے۔ اس لیے اس مہینے کو غنیمت سمجھے اور اس مہینے کے ایک ایک لمحے کی قدر کریں۔ بہت بڑا مہینہ ہے، اتنا بڑا مہینہ کہ اس کی بڑائی کو بیان کرنے کے لیے بھی بہت بڑا آدمی چاہیے۔ مجھ جیسا گنہگار بندہ آپ حضرات کے سامنے رمضان کی اہمیت کو کیا بیان کر سکتا ہے؟ پھر بھی علماء دین نے کتابوں میں قرآن و حدیث کی روشنی میں جو رمضان کی اہمیت کے تعلق سے باتیں بیان فرمائی ہے، اس کو آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ دعا کرے اللہ تعالیٰ مجھے صحیح کہنے کی اور آپ حضرات کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرا محترم دوستو، بزرگوں، یہ مہینہ پوری امت مسلمہ کے لیے سال بھر کے گناہوں کے کفارہ اور درجات کی بلندی کا مہینہ ہے۔ اس سے بڑی فضیلت کی بات کیا ہو سکتی ہے کہ خود دو جہاں کے سردار امام الانبیاء تاجدار مدینہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے کہ اللہ ہم کو رمضان کے مہینے تک عافیت کے ساتھ پہنچا دیجیے۔ اس سے بڑی فضیلت کیا ہوگی؟ یہ مسلمانوں کے لیے موسم بہار ہے۔ جس طرح موسم بہار میں درخت اور پتے ہرے ہو جاتے ہیں، اسی طرح ایمان اور اعمال کو مضبوط کرنے کے لیے یہ مہینہ موسم بہار ہے۔ جس انسان میں کسی نہ کسی درجہ ایمان اور اسلام ہوتا ہے، وہ اس مہینے میں عمل پر کھڑا ہو جاتا ہے، وہ اس مہینے میں ہرا بھرا ہو جاتا ہے۔ ہاں، یہ ٹریننگ کا مہینہ ہے، یہ اللہ کے ساتھ مضبوط تعلق قائم کرنے کا مہینہ ہے، یہ اللہ کی خشیت کو اپنے دلوں میں پیدا کرنے کا مہینہ ہے، یہ اللہ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کرنے کا مہینہ ہے، یہ 11 مہینوں کی غفلت کو دور کرنے کا مہینہ ہے، یہ گناہوں سے بچنے کی عادت ڈالنے کا مہینہ ہے۔ ہمیں اس مہینے میں غیبت سے بچنا ہے، جھوٹ بولنے سے بچنا ہے، وعدہ خلافی سے بچنا ہے، بد نظری سے بچنا ہے، شراب پینے سے بچنا ہے، زنا کرنے سے بچنا ہے، تمام گناہوں سے بچنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ عبادت عبادت عبادت، 24 گھنٹہ عبادت، 24 گھنٹہ اپنے آپ کو دینی مشاغل میں منہمک رکھنا، یہ ہے ضرورت رمضان کے مہینے کی۔ اسی لیے علماء نے کتابوں میں لکھا ہے کہ اس مہینے میں روزوں گناہوں سے بچنے کے ذریعے سے روزوں کا تقدس باقی رکھنا ہے۔ اگر گناہ سے ہم نہیں بچیں گے تو روزوں کا تقدس ختم ہو جائے گا۔ روزوں کی اہمیت کو سمجھے۔ روزہ کیا ہے؟ میں نے خطبے میں قرآن کریم کی آیت تلاوت فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے۔ فرض کی کیا اہمیت ہے؟ علماء نے کتابوں میں لکھا ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی حکم نہیں اللہ کا، فرض سے بڑھ کر سب سے اعلیٰ، سب سے ارفع، سب سے اعظم اگر کوئی ہے تو وہ فرائض ہے۔ اللہ کے احکام کی ادائیگی میں، خصوصاً فرائض کی ادائیگی میں تسلی ہے اللہ کی طرف سے، اللہ کی طرف سے تشفی ہے۔ اس کو معمولی نہ سمجھے۔ اس وقت میرے ذہن میں ہزاروں واقعات ایسے ہیں، وقت نہیں ہے ورنہ میں اس کو بیان کرتا کہ کتنے اللہ کے بندے ایسے گزرے ہیں
جنہوں نے اللہ کے احکام کی ادائیگی کے ذریعے خصوصاً فرائض کے اہتمام کے ذریعے اپنے اوپر آنے والی تکالیف کو، پریشانیوں کو، حالات کو، بیماریوں کو فرائض کی ادائیگی کے ذریعے، اللہ کے احکام کی ادائیگی کے ذریعے سے ختم کیا ہے۔ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، فرض ہے۔ اللہ نے یہ روزہ مجھ پر اور آپ پر فرض کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنی بھی امتیں آئی ہیں، ہر نبی کی امت میں روزہ فرض تھا، چاہے اس طرح رمضان کی شکل میں نہیں تھا، لیکن کسی پر کم روزے تھے، کسی پر زیادہ روزے تھے۔ ہر قوم کو اللہ نے اس کی طاقت کے حساب سے روزے دیے تھے۔ مجھے اور آپ کو اور اس امت کو اللہ تعالیٰ نے 30 روزے دیے، 29-30 روزے دیے۔ اے محترم دوستو، بزرگوں، اس کی اہمیت کو سمجھے، روزے کو معمولی نہ سمجھے۔ بہت بڑی اللہ کی طرف سے نعمت ہے، اپنے اوپر اس کو بوجھ نہ سمجھے۔ پیاس کی شدت کو، بھوک کی شدت کو اپنے اوپر بوجھ نہ سمجھے۔ ایک حدیث ہم نے پڑھی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا الدنیا سجن المؤمن، دنیا ایمان والے کے لیے قید خانہ ہے۔ یہاں ہر مسلمان اللہ کی بندگی میں، اللہ کے احکام کے ادائیگی میں جھگڑا ہوا ہے، اس کو بوجھ نہ سمجھے۔ ہماری جنت آخرت میں ہے۔ جس طرح ایک ڈاکٹر مریض کے سرحانے پر کھڑا رہتا ہے تاکہ مریض کو کوئی تکلیف نہ ہو، ایک ماں اپنے چھوٹے بچے کی 24 گھنٹہ نگرانی کرتی ہے تاکہ میرا بچہ کہیں آگ میں ہاتھ نہ ڈال دے، کہیں اوپر سے کود نہ جاوے۔ میرے محترم دوستو، بزرگوں، میرا رب اس ڈاکٹر سے، اس ماں سے 70 گنا زیادہ مہربان ہے اپنے بندوں پر۔ اس لیے رمضان میں روزوں کی حالت میں پیاس کی شدت کو، بھوک کی شدت کو اور تھکاوٹ کے احساس کو اپنے اوپر بوجھ نہ سمجھے اور معمولی بہانوں سے روزہ نہ توڑ دیں۔ آج کل لوگ اپنے پیٹ میں درد کر رہا ہے، سر درد کر رہا ہے، روزہ توڑ دیتے ہیں۔ کون سی بات ہے؟ اگرچہ آپ نے روزہ توڑ دیا، اس روزے کا کفارہ ہو جائے گا، یقیناً شریعت میں اس کا بدل موجود ہے، لیکن علماء نے سختی کے ساتھ کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر کسی انسان نے معمولی بہانوں سے بغیر کسی عذر کے روزہ توڑ دیا، پھر بھی قضا کرنے کے بعد بھی اللہ کی ناراضگی برقرار رہے گی۔ ہاں، شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ اس قسم کی سزائے جہنم کے عذاب سے ہی ٹھنڈی ہوتی ہے۔ اس لیے معمولی بہانوں سے روزہ نہ توڑے۔ اچھا، ایک اور اہم بات یاد آ گئی، یہ 14 گھنٹے 15 گھنٹے ہم کو بھوکا کیوں رکھا گیا روزے کے ذریعے سے؟ اس میں اللہ کی مصلحت ہے، اس لیے کہ ہم نے 11 مہینے بڑی بے احتیاطی کے ساتھ گزارے ہیں، کھانا بھی بہت زیادہ کھایا ہے، بے وقت بھی کھایا ہے، نمازوں میں بھی سستی کی ہے، قرآن کی تلاوت میں بھی سستی کی ہے، اللہ کی عبادت میں سستی کی ہے، اللہ کی اچھی نعمتوں کو بھی استعمال کیا ہے۔ تو 11 مہینے ہم نے بڑی بے احتیاطی کے ساتھ گزارے ہیں، آزادگی کے ساتھ گزارے ہیں، آوارگی کے ساتھ گزارے ہیں۔ ہماری آزادیاں، بے احتیاطیاں، آوارگیاں اللہ تعالیٰ نے رجسٹروں میں لکھ دی ہے اور اس کا وزن بھی کر دیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے روزے دے کر یہ پیغام دیا کہ اللہ کے بندے 1 مہینہ
14-15 گھنٹہ بھوکا رہ لے، پیاس کی شدت کو برداشت کر لے، 11 مہینے کی ساری بے احتیاطیاں، ساری آوارگیاں، ساری آزادیاں اللہ تعالیٰ سب ختم کر دیں گے۔ اتنا بڑا اللہ کا احسان ہے، سبحان اللہ۔ 1 مہینہ اللہ کے لیے برداشت کر لو۔ اسی لیے حدیث میں ہے، حدیث قدسی ہے، خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں خود انسان کو عطا کروں گا۔ روزے کے ذریعے سے مقصود کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ روزے کے ذریعے سے مقصود ہے تقوی حاصل کرنا، کہ انسان متقی بن جائے، اللہ سے ڈرنے والا بن جائے، اللہ کا پرہیزگار بندہ بن جائے، انسان کو تقوی حاصل ہو جائے۔ اب تقوی کس کو کہتے ہیں؟ شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی دعوت برکاتہ نے اس کی بہت اچھی تعریف لکھی ہے کہ انسان اللہ کی عظمت کو، اللہ کے جلال کو مد نظر رکھ کر اپنی خواہشات کو دبا دے، اس کو کچل دے، اسی کا نام تقوی ہے۔ بد نظری کرنے کا جی ہو رہا ہے، انسان یہ سوچے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میری ایک ایک نقل و حرکت پر میرے اللہ کی نگرانی ہے، اور اس کا کل قیامت کے دن مجھے جواب دینا ہے، اور اللہ کی عظمت کے خاطر، اللہ کی خشیت کے خاطر، اللہ کے جلال کے خاطر اس گناہ کو چھوڑ دے، اسی کا نام ہے تقوی۔ اسی طرح کوئی بھی گناہ ہو، زنا کا گناہ ہے، شراب کا گناہ ہے، ہاتھوں کا گناہ ہے، حسد ہے، بغض ہے، ہر گناہ کو کرنے سے پہلے انسان یہ سوچے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، کل قیامت کے دن مجھے اس کا جواب دینا ہے، اور انسان اس گناہ سے بچ جاوے، اسی کو کہتے ہیں تقوی۔ ایک اور عجیب بات، اور بھی بہت ساری عبادت ہے جس سے انسان تقوی حاصل کر سکتا ہے، لیکن روزوں کے ساتھ اس کو خاص کیوں کیا؟ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اس کو روزوں کے ساتھ خاص کیوں کیا؟ اس کی وجہ ہے کہ روزے کے ذریعے سے انسان کے تقوی کی اعلیٰ تربیت ہوتی ہے۔ آپ نے روزہ رکھا ہے، آپ کو کوئی یہ کہے کہ تجھے 1 کروڑ روپیہ دوں گا، تجھے یہ کھانا کھانا پڑے گا، کوئی مسلمان کھائے گا؟ اس کو ہاتھ لگائے گا؟ کیوں؟ اللہ کی عظمت کی وجہ سے، اللہ کے جلال کی وجہ سے، اللہ کی خشیت کی وجہ سے۔ پیاس کی اتنی شدت ہے روزے کی حالت میں کہ گلے میں کانٹے لگ رہے ہیں، فریج کا ٹھنڈا پانی، کولڈ ڈرنک سامنے موجود ہے، کیا مسلمان ہاتھ لگائے گا اس کو؟ کیوں؟ اللہ کی عظمت کی وجہ سے، اللہ کے جلال کی وجہ سے، اللہ کی خشیت کی وجہ سے۔ روزے کی حالت میں کیا کوئی مسلمان اپنی بیوی سے ہم بستری کرے گا؟ نہیں، کیوں؟ اللہ کی عظمت کی وجہ سے۔ تو روزے کے ذریعے سے تقوی کی تربیت ہوتی ہے، اس میں مجھے، میرے لیے اور آپ کے لیے پیغام ہے کہ جس طرح ہم رمضان کے مہینے میں پیاس کو برداشت کرتے ہیں، بھوک کو برداشت کرتے ہیں اللہ کی عظمت کی وجہ سے، بیوی سے دور رہنا اور ہم مستری نہ کرنا یہ برداشت کرتے ہیں اللہ کی عظمت کی وجہ سے، اسی طرح 11 مہینے میں بھی ہمیں ہر گناہ سے بچنا ہے اللہ کی عظمت کی وجہ سے۔ روزوں کے ذریعے سے تقوی کی اعلیٰ تربیت ہوتی ہے، اس کو ہمیں مشق میں لانا ہے۔ اب یہ تقوی کتنی چیزوں سے حاصل ہوتا ہے؟ کام کی باتیں ہیں، غور سے سنیں۔ علماء نے کتابوں میں لکھا ہے کہ تقوی 5 چیزوں کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے۔ سب سے پہلی چیز ہے عبادت کی کثرت۔ انسان جتنی عبادت زیادہ کرے گا اس سے تقوی ملے گا۔ ایسے بھی رمضان میں عبادت کی کثرت ہو جاتی ہے، آدمی نوافل پڑھتا ہے، تہجد کا اہتمام کرتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، تراویح پڑھتا ہے۔ 20 رکعت تراویح اس کو معمولی نہ سمجھے،
یہ رمضان کی اہم ترین عبادت ہے۔ آج کل لوگ معمولی بہانوں سے تراویح کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ایک کتاب ہے ما ثبت بالسنہ، اس میں لکھا ہے شہر جعل اللہ صیامہ فریضۃ وقیام لیلہ تطوعا۔ اس عبارت کا مطلب محدثین نے یہی بیان کیا ہے کہ روزے یہ فرض قطعی ہے، اس کی فرضیت قرآن کریم سے ثابت ہے، اور ان روزوں کے احترام میں، ان روزوں کے ادب میں 20 رکعت تراویح، یہ تراویح سنت موقدہ ہے، یہ بھی اللہ کی طرف سے مشروع ہوئی ہے۔ اس لیے معمولی بہانوں سے تراویح کو ہرگز نہ چھوڑے۔ بہرحال جن سے تقوی حاصل ہوتا ہے، پہلی چیز ہے عبادت کی کثرت، دوسری چیز ہے خوراک کم کرنے سے تقوی حاصل ہوتا ہے۔ انسان اگر کھانا کم لیتا ہے تو انسان کی خواہشات، انسان کے جذبات دب جاتے ہیں، جس کی وجہ سے عبادت میں من لگتا ہے، یہ تقوی حاصل ہوگا۔ نمبر 3 پر ہے معقول نیند پوری کرنے کے بعد 6 گھنٹہ 7 گھنٹہ سونے کے بعد زیادہ دیر تک جاگے رہنے سے انسان کو تقوی حاصل ہوتا ہے، عبادت میں مشغول رہنے سے۔ اور نمبر 4 پر ہے قرآن کریم کی تلاوت سے انسان کو تقوی حاصل ہوتا ہے۔ اور نمبر 5 پر ہے اللہ کے راستے میں زیادہ سے زیادہ خرچ کرنے سے تقوی حاصل ہوتا ہے۔ اتفاق دیکھیے کہ یہ پانچوں کی پانچوں چیزیں اللہ تعالیٰ نے رمضان میں جمع کر دی ہے۔ رمضان میں عبادت کی کثرت بھی ہوتی ہے، انسان دوسرے دنوں کے مقابلے میں زیادہ جاگتا بھی ہے، انسان کی خوراک بھی کم ہوتی ہے، انسان قرآن کریم کی تلاوت بھی زیادہ کرتا ہے، اور اس مہینے میں اللہ کے راستے میں انسان خرچ بھی خوب کرتا ہے۔ یہ ساری چیزیں رمضان کے مہینے میں جمع ہو گئی۔ ان چیزوں کے ذریعے سے ہم متقی بن سکتے ہیں، اور جب متقی بن گئے تو متقین کا مقام کیا ہے؟ قرآن نے کھول کر اس کو بیان فرمایا ہے، ان المتقین فی جنات ونہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر۔ ایک اور جگہ پر اللہ نے ارشاد فرمایا ان المتقین فی جنات ونعیم فاکہین بما آتاہم ربہم ووقاہم ربہم عذاب الجحیم۔ ایک اور جگہ اللہ نے ارشاد فرمایا ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا عینا یشرب بها عباد اللہ یفجرونها تفجیرا یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا۔ قرآن پڑھتے جائیے اور متقین کے مقام اور مرتبہ کو سمجھتے جائیے۔ اس لیے دوستو، اس مہینے کو غنیمت سمجھ کر ہم اس کے ایک ایک لمحے کی قدردانی کریں اور تقوی حاصل کرنے کی کوشش کریں، اور جب متقی بن جائیں گے تو متقی یہ اللہ کا ولی ہے، اللہ کا قریب ہے۔ جب انسان اللہ کے قریب ہو جائے گا تو اس کے لیے گناہوں سے بچنا آسان ہو جائے گا۔ اس لیے ہر ساتھی یہ نیت کرے کہ ہم اس مہینے کے ایک ایک لمحے کی قدر کریں گے۔